الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بلغ اللہ بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ سب مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنو کما کی میں کما تیرے جیا کوئی نہیں سب تو پہلے قابل احترام میزبان ذکر در جملہ برادران حلقہ احباب جملہ مشایخ عظام علماء کرام بزرگوں نوجوانوں بچوں اللہ پاک اب سب کو جزائے خیر عطا اس طرح کی محفل جس میں اللہ کا اس کے رسول کا ذکر ہو سمجھ لو وہ محفل رب کی طرف سے عطا کردہ ہے اس دی بڑی مثال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ جہاں پر اللہ کی محفل ہو اللہ کے ذکر کی محفل ہو اس جگہ کو فرشتے ڈھونڈتے ہیں اور جب ایک فرشتہ اس محفل کو پا لیتا ہے تو دوسروں فرشتوں کو بلاتا ہے حلمو الی حاجتکم حلمو الی حاجتکم ادھر آ جاؤ یہاں پر محفل ذکر شروع ہے وہ تمام محفل میں آ جاتے ہیں تمام فرشتے اور پھر وہ تمام فرشتے اللہ کی رحمت کے ساتھ اس پوری محفل کو اللہ کی رحمت کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں جی میں تو سب بیٹھے ہو یہ محفل بھاویں چھوٹی ہوئے تو بھاویں بڑی ہوئے جس میں رب کا ذکر ہو وہ رب کی رحمت سے رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا حضرات محترم جس ٹائم تمام اصل تمام لوگ محفل بیٹھے ہیں کچھ جلدی چلے گئے سوں کچھ پہلے ہیں چاہے ایک منٹ کے لیے آئے اہل دل بن کے آئے محبت سے آئے اس کا مقام تو رب سے عطا کرے گا لیکن جو بغیر کسی کام کے ایسی محفل میں آ گیا بغیر کسی محبت کے اس محفل میں آ گیا بغیر کسی لالچ کے اس محفل میں آ گیا بغیر کسی وجہ کے اس محفل میں آ گیا اور آ کے بیٹھ گیا اور آ کے دیکھ گیا تو خدا کی قسم اللہ فرماتا ہے جو ایسے پہ آ گیا میں خدا اسے بخش دوں تو سمجھ گئے کہ محفل دی راتاں اور آج ماحول کے جائیں آج ماحول ایسا ہے کہ محفل کو کریٹ کرنا پڑتا ہے یعنی ذاتی طور پر اپنے گھر میں بھی ہو تو دینی ماحول کو کریٹ کرنا پڑتا ہے اپنے معاشرے میں آج کل دینی گھروں میں بھی آپ کو دین اسلام نظر نہیں ہوتا یعنی اگر محفل بنانی ہوگی تو آپ کو محفل ماحول بنانا پڑے گا آپ کو معاشرے میں آپ کو گلیوں کے اندر آپ کو دین اسلام کا پرچار نظر نہیں آئے گا تو اس کا بہترین پرچار کا طریقہ کار کیا ہے وہ آپ کے سامنے نظر اگر قوت ایمانی بڑھانی ہے جذبہ ایمانی بڑھانا ہے تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ دے حبیب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دے حبیب نے یہ فرمانے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم کہ اللہ اے ایمان والو جب تمہیں اللہ اور رسول بلائے تو تم حاضر ہو جاؤ اور غور کرے 5 ٹائم دی اذان ہوتی ہے 5 ٹائم دی اذان ہوتی ہے روزانہ حی علی الفلاح او کامیابی کی طرف اللہ تعالیٰ کیا فرمائے تھے آؤ کامیابی کی طرف لیکن اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا اللہ فرماتا ہے جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کا بلاوا ہو جائے تو تمہیں حاضر ہونا تم پر فرض ہے واجب ہے لیکن یاد رکھو آج کا دور ایسا ہے یہ دیکھو ہمارے لیے صرف یہ نہیں یہ حکم یہ احکام صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے زمانے دستویچ حضرت ابو سعید آدھے صحابی رسول ہند نماز میں پڑھتے ہند حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا گیا
فدن نبی و فلم عجیب ہو، آپ دے کن میں لگا کہ حضور بلا رہے ہیں، آپ قیام میں کھڑے ہیں، آپ نے سجدہ کیا، نماز مکمل کی، نماز مکمل کرنے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کی یا رسول اللہ جس ٹائم آپ کا بلاوا کیا میں نماز میں پڑھتا ہوں، میرے کنج میں سماعت کیتا ہے لیکن میں چونکہ نماز دے بیچھا میں نماز مکمل کی تھی اور نماز مکمل کر کے میں آپ دی بارگاہ پہنچا۔ اب غور طلبگات ہے، غور کرنا میرے محمد عربی، یعنی اس بات کی سمجھ جانا کہ اللہ کا بلاوا اور نہیں ہے اور محمد کا بلاوا اور نہیں ہے، یعنی اللہ کا بلاوا اور اس کے رسول کا بلاوا ایک ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ میں نماز پہ پڑھتا ہوں، اللہ دی نماز پہ پڑھتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا الم یقل اللہ استجیب للہ ولرسول اللہ، کیا نہیں فرمایا اللہ نے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم حاضر ہو جاؤ، وہ جب بھی تمہیں بلائے۔ فقہ کیا آدم نبی دی ذات کا معاملہ ہے، فقہ آدم کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس خود آپ کسی صحابی کو کسی انسان کو بلاویں اور شخص نماز دے وچ کھڑا ہو، نماز دے وچ کھڑا ہوئے نبی بلاوے اور دوڑ کے نبی دی بارگاہ حضور دی بارگاہ چراوے خدمت چراوے، جس ٹائم حضور اجازت لے میں تب ونج کے نماز دوبارہ شروع نہیں کرنا، جتو چھوڑ کے آئے اتو شروع۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہاں پر کوئی غوث قطب ابدال یا ولی نہیں بیٹھا، یہاں پر محمد عربی بیٹھے، خاتم النبیین بیٹھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ دی ذات اقدس دے ہوتے نماز دے وچ درود و سلام پڑھنا واجب ہے۔ اگر نبی پر، نبی کی آل پر تم نماز میں درود و سلام نہیں پڑھتے تمہاری نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ حضرت محترم اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا، کیا کو فرمایا، حاجی ہو شہنشاہ کا روزہ ہے، کعبہ تو تم دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ حضرت محترم کعبہ صاحب کتھوں ملے، کعبہ کے دیکھو ملے، کعبے والا آیا تو کعبہ ملا نا۔ کعبہ ہمیں اس لیے ملا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ بیت اللہ ہمارا جگہ، تو تمہاری نماز میں، محمد عربی کی نماز میں انہی کی خواہش کے مطابق، یہ کسی کی خواہش نہیں تھی، صرف رب کی خواہش تھی، اس کے محمد کی خواہش۔ نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ تعالیٰ۔ حضرات محترم ایک چیز یاد رکھے کہ اساں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک اللہ اس کے رسول دا اساں بلاوا نہیں مانتے۔ ہم محفل کریں، ہم ہزار محفل کریں، ہم کروڑ محفل کریں، لیکن رب تعالیٰ نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ وہ جو لوگ رات کو میرے سجدے اور قیام میں رہتے ہیں، حضرات محترم اسے گلا لگے، جیسے سردی پڑ رہی ہے، رات کو 2 بجے 3 بجے ایک بندہ اٹھے گا، ہم سب سو رہے ہوں گے، وہ اٹھے گا، اسے کون دیکھ رہا ہے؟ نہ تو دیکھ رہا ہے، نہ میں بھی دیکھ رہا ہے، اسے خدا دیکھ رہا ہے۔ اور پھر خدا یہ نہیں دیکھے گا کہ یہ پراڈو والا ہے کہ یہ کوٹھی والا ہے، یہ محلات والا ہے یا پیلس والا ہے۔ رب نے فرمایا تو اہل دل بن کے ٹھٹرتی ہوئی رات میں مسجد کی طرف چل، یا پھر جا کے وضو کر، جب تو وضو کرے گا میں فرشتوں میں تیرا نام لوں گا، تو اہل دل بن کے میرا ذکر کرو، فذکرونی اذکرکم واشکرونی تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ کتنا غفور رحیم ذات ہے، نہیں آقا تو پیر ہیں، فقیر ہیں، شاہ ہیں، گدا ہیں، بڑا ہے، چھوٹا ہے، رب نے فرمایا تو اہل دل بن، تو کلی جب ہے کہ میرا ذکر کیسے، میں فرشتے تیرا ذکر کیسے۔ حضرات محترم تو ذکر جو ہمارے فرائض ہیں، جو ہمارے واجبات ہیں، جو سنتیں ہیں، اگر اسے چھوڑ دیا جائے اور اس چیز کو میں نے یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، یہ محافل ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس سے ہمارے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ لیکن یاد رکھنا اس محفل سے اٹھ کر اگر جا کر نماز سے تم دور ہو جاؤ تو یاد رکھنا یہ محفل تمہارے منہ پر مار دی جائے گی۔ رب کریم فرمائے گا کہ میرے نماز کہاں ہے، میرے فرض کہاں ہیں، میرے واجبات کہاں ہیں، جو تم پر فرض کیا گیا، جو تجھ پر واجب کیا گیا تو نے اس سے ادا نہ کیا، اب کس منہ سے یہاں پر آیا ہے؟ یہ الگ گالنیاں اور ساساں ایک مثال سے لینے ہیں اور اس پر بھی ہمارا کامل ایمان ہے، لیکن ڈگمگا ہم کن باتوں سے جاتے ہیں۔ اب سنو، حضرت
شیخ فرید الدین گنج شکر میں اکثر بیان کریں نا کہ ہمارا عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ بے شک پرفیکٹ ہے، الحمدللہ پرفیکٹ ہے، لیکن جب ہم ایسی باتوں میں پڑھتے ہیں پھر ہر چیز سے دور ہو جاتے ہیں اس واقعے کو سنیے۔ حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر کوئی اجدہ مصنف نہیں لکھتا پیا کہ یار مطلب کیا دے کیا نہیں آدھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ملتان میں ایک شخص تھا جو بدکار تھا، سیاہکار تھا، گناہگار تھا، برے کام کرتا، مر گیا۔ خواب میں اپنے ہی گھر والوں کو ملا تو سفید لباس میں بیٹھا ہے، جنتی لباس نظر آتا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ بندے پوچھے، ان کے گھر دے فرد نے پوچھا کہ تو جنتی، یہ تو جنتی لباس ہے، یہ مسکراہٹ کیسے، تو اور جنتی یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، بس ایک وجہ سے مجھ پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ایک دن میں ملتان کی گلی سے گزر رہا تھا، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی بھی وہاں سے گزر رہے تھے۔ اب ایک غور طلب بات ہے، یہ اہل سنت اہل ایمان، یہ بے شک یہ باتیں ہمارے ایمان کو تقویت بخشتی ہیں اور یہ ہمارا ایمان بھی ہے، لیکن پھر سے آگے پہلو سمجھنا۔ آپ وہاں کہ جی میں حضرت پیر بہاؤالدین ذکریہ ملتانی تو گزرتے پہ میں بھی نیتاً برا تھا، یعنی اپنے مقصد پر جا رہا تھا، اور میں جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں آگے جمع غفیر ہے، گلی میں لوگ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو مل رہے ہیں، اور میں نیتاً یعنی دکھاوے کے لیے نہیں، نیتاً سچی محبت سے اللہ کے ولی، اللہ کا بندہ جان کر جس طرح لوگ مل رہے تھے میں بھی وہاں گزرتے ہوئے میں گیا اور بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ہاتھ چوم لیے اور اہل محبت بن کر، ریاکاری نہیں، دکھاوا نہیں، اس کا کردار اپنی جگہ، اس کا عمل اپنی جگہ، لیکن اللہ کے ولی سے نیتاً حقیقی محبت کر کے، اسے سچی محبت کر کے میں نے اس کا ہاتھ چوما تو مجھے قبر میں کی چیز آواز آئی، اس پر جہنم کی آگ حرام کر دو، اس نے ہمارے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کے ہاتھ چومے۔ حضرات محترم، یہ ہے سارا ایمان، اور یہ ہمارا کامل ایمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس چیز ہمارا سا آنکھوں کو میاں غوث پاک بیٹھا ہوئے تے چور وڑے تے کتب بنا، تو یاد رکھو ہر مقام پر تمہیں غوث نہیں ملے گا، ہر مقام پر تمہیں ابدال نہیں ملے گا، ہر مقام پر تمہیں کتب نہیں ملے گا، ہر مقام پر تمہیں ولی نہیں ملے گا، ہر مقام پر تمہیں رہنمائی نہیں ملے گی۔ ہاں رہنمائی ملے گی اگر تم قرآن پڑھو، رہنمائی ملے گی اگر تم نماز پڑھو، اگر رہنمائی ملے گی اگر تم روزہ رکھو، رہنمائی ملے گی تم زکوٰۃ دو، رہنمائی ملے گی اگر تم حج کرو، رہنمائی ملے گی تم جہاد کرو۔ اور یاد رکھو آج وقت ایسا آ گیا ہے کہ جہاد نہ چوچا سرے پالا دے سب زخ ہے۔ کیا ہم مسلمانوں کے بیٹے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ یا اپنے ایک فرائض میں سے ایک فرض ایسا ہے جہاں پہ وہ جہاد بالنفس ہو، جہاد بالسیف ہو، جب وقت آئے گا تو جہاد بالسیف بھی ہوگی۔ آج وقت جہاد بالنفس کا ہے، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو اور دیکھو کہ ہم کتنا نماز سے دور ہیں، ہم کتنا روزے سے دور ہیں، ہم کتنا زکوٰۃ سے دور ہیں۔ اگر فرائض و واجبات ہم صحیح معنی سے اللہ کے حضور ادا نہیں کر سکتے تو پھر ہم عاشق رسول ہونے کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ یہ گالی یاد رکھو، میں اکثر اوقات میں کہنا نہ چاہتا، مطلب کسی مسلک بھی میرا دل آزاری مقصد نہیں ہوتا، میں بعض اوقات بہت سخت الفاظ لوگ نے کہا جی تساں سخت الفاظ دے وچ تم یہ باتیں میری سخت لگتی ہیں، یہ میری باتیں اکثر سخت ہو جاتی ہیں کہ جی محفل بھی تھی تو پھر بات کر سختی پر آ گئے ہیں۔ بات سنو، یہ ہمارا ایمان ہے، تمہارے بچوں نے، ہمارے بچوں نے یہ کرنا ہے، یہ کرو گے تو تم حضور کے غلام کہلاؤ گے اگر یہ کرو گے، اگر نہیں کرو گے تو حضور کے غلام ہی کرتے ہیں نا، اور کون کرتے ہیں؟ توستے ایک چیز یاد رکھو، اللہ دے حبیب کبریا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ دا نظریہ اور سوچ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھو نا فرائض واجبات اور جو حکم تھے، حکم خداوندی ہو یا حکم محمدی ہو، وہ تو الگ تھے نا، وہ تو پورا عمل پیرا تھا ان باتوں، لیکن ان کا حضور کی ذات اقدس کے لیے ادب احترام یہ تھا کہ حضرات محترم جنگ بدر دا موقع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو پوچھا کہ کفار لڑنا چاہتے ہیں، ساتھ نہیں لڑنا چاہتے، لیکن اگر لڑنا چاہتے ہیں تو تسا رسو، اگر لڑنا آ گئے تو سکے کرو، اپنے صحابہ سے مشورہ
تو صحابہ کرام علیہم رضوان، آج کچھ صحابہ کی بات کرتے ہیں، کوئی اہل بیت کی بات کرتے ہیں، میں اہل بیت پر بھی آتا ہوں۔ حضرت محترم صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ وَلَكِنَّا نُقَاتِلُ وَعَنْ يَمِينَكَ وَعَنْ شَمَالِكَ وَبَيْنَ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ، یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، ہم آپ کے بائیں لڑیں گے، ہم آپ کے آگے پیچھے رہیں گے، آپ کی ذات کے لیے ہم اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کریں گے۔ یہ صحابہ کرام حضرت محترم امام حسین کی بات کرتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس چیز پر یہ بے شک ہم پر واجب ہے اہل بیت و اطہار سے محبت کرنا، لیکن یاد رکھو حسین کو ماننا کمال نہیں، حسین کی ماننا کمال۔ حسین کا نام کالے کپڑے پاکے کیسا علم چاکے تے محبت دا نعرہ لاؤں دے 5 ٹائم دی نماز نہ کروں تو ہم نہ حسینی ہیں نہ عباسی۔ حضرت محترم یاد رکھو یوم عاشورہ کی رات کو یاد رکھو، تمام تاریخوں کو یاد رکھو، قرآن و حدیث کو یاد رکھو کہ امام حسین نے تمہیں پیغام کیا دیا تھا۔ امام حسین نے پیغام میری تاہی کہ جس ٹائم آخری رات ہے نا اور تم اے وی سزربہ کے سنانا چاہو، عظمت حسین سنا کرو، واقع کربلا تو سنتے ہو، عظمت حسین سنا کرو، عظمت اہل بیت سنا کرو۔ حضرت محترم آپ ایک خیمے چ گئے اور ہر ایک خیمے چ بن کے آپ نے فرمایا کہ میری دشمنی میرے نال دشمنی حسین دی، میرے نال دشمنی حسین نے یزید دی، میرے نال دشمنی صرف میری ذات پر وہ میرا بیعت لینا چاہتا ہے بیگی کسی پہ، تو تسا تمام جتھی ملنا چاہتے ہو صبح کیونکہ شہادت یقینی ہے تاں سے تسا تمام لوگ اپنے اپنے گھروں دو ونجو اور جتھا آدھے میں تو چھوڑا ہو۔ یہ حسین کا جگرہ تھا نا، غور کرنا، امام علی مقام کو تمام گھرانے نے، آپ کے غلام تھے یا گھر میں، ایک زبان میں کہا کہ اے حسین ہم آپ کو اکیلا چھوڑ کے نہیں جا سکتے، ہم روز محشر اللہ اس کے رسول کو کیا جواب دیں گے کہ میدان کربلا میں حسین کو اکیلا چھوڑ دیں؟ تو سنو اگو حسین دی گال، حسینیوں جاگو، حضور کے غلاموں جاگو، امام علی مقام نے فرمایا جاؤ اٹھاؤ قرآن اور پوری رات بیٹھ کے قرآن پڑھو۔ آج ہمارے قرآن کو دھول لگ جائے، آج ہمارے قرآن کو ہاتھ نہ لگے، آج بیٹا والد اپنے بیٹے کو گناہ کہے کہ نماز پڑھے کیونکہ اسے شرمندگی ہوتی ہے، کیونکہ بیٹے نے ایک دفعہ پلٹ کر کہا کہ ابا تو پڑھتا نہیں، میں کو آدھا کیوں؟ پھر اسی وجہ سے ہم دونوں میں پھنس جاتے ہیں۔ عبادت یاد رکھو، ہم کہتے ہیں نا کہ جب میں عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، یہ تو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بندے بڑے اہم ہیں جو بندے رات کو اٹھ کے جاگتے ہیں، عبادت کرتے ہیں اور وہ تہجد پڑھتے ہیں، ذکر الہی کرتے ہیں۔ حضرت محترم رب نے ایک اور جگہ تے فرمائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے نشان ہے، آپ نے فرمایا وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، کہ اللہ نے فرمایا کہ بندہ نفلی عبادت سے میرا قرب حاصل کر سکتا، نفلی عبادت۔ انہیں سو کہ جس ٹائم اسا دیں قلب کو سکون نہیں ملتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار مہر لا چھوڑیے، یاد رکھنا اگر تم نے یہاں پر دنیا کے ڈسپلن میں اگر تمہیں کوئی کہہ دینا کہ یہ مہر لگ گئی اس کے بعد کام نہیں ہو سکتا تو سن لو، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کے بارے میں فرما دیا، خبردار ازل سے لے کر آخر تک کوئی شخص بھی بغیر ذکر الہی کے سکون نہیں ڈھونڈتا۔ کوئی کتنا بڑا ہوگا، ایسا کسی بھی مثال نہ پیش کر کے شریعت کو وجہ لے سکتے۔ دین و اسلام میں جڑی شریعت نال وابستہ چیزاں ہی کسی انسان دی، کسی بندے دی، کسی غوث دی، کسی میں غوث زیادہ غوث پیر ولی کی بھی تم شریعت کے معاملے میں مثال پیش نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت کا دار و مدار صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک، اور صحابہ کرام اہل بیت و اطہار نے مکمل طور پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، تو ہم نے بھی کیا کرنا، فالو کرو۔ حضرت محترم میں اپنے جد امداد کی گال چکر رہا ہوں، خواجہ خواجہ غلام حسن پیر سوا کرنا، اپنی لائف میں اگر تبدیلی چاہتے ہو تو اس واقعے سے سمجھتے ہیں۔ خواجہ غلام حسن پیر سوا رحمۃ اللہ جب تھوڑے سے دن پیدا ہوئے تو آپ دی والدہ وصال 4 سال میں تھے، آپ دا والد وصال، رشتہ داریاں تو دور دور تک ہوتی ہیں، وہ تھی
لیکن کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، کوئی بھی سنبھالنے والا نہیں۔ لیکن کسی کو چن لیا جاتا ہے، لیکن چنا بھی اسے جاتا ہے جو اہل دل ہو، اہل محبت ہو۔ اللہ کے نزدیک بھی وہی مقام رکھتا ہے جو نیتاً اللہ اور کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ حضرت محترم، آپ 4 سال دے ہیں والدی وصال کر گئے، اب دنیا میں کوئی نہیں ہے ظاہر، اللہ اور رسول کے علاوہ کوئی ظاہر سنبھالنے والا نہیں ہے۔ وہاں کی فاطمہ نامی عورت نے آپ کو سنبھالا، آپ کا بھائی احمد سواک تھا، رضائی بھائی بن گیا، اس کے ساتھ آپ نے 11 سال تک کی عمر تک ریوڑ چڑھائے۔ ریوڑ کروڑ شہر ہے، کروڑ شہر میں آپ کا دل نے چاہا، شوق پیدا ہوا، اپنے بھائی کو کہا، احمد کو کہا میرا دل پڑھنے کو کرتا ہے، تعلیم کو شوق ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت محترم وہاں سے نکلے، آپ چکڑالہ تشریف لے گئے، 4 ایسے مقام ہیں جہاں پر ہم تعلیم حاصل کی، اور پھر آپ کے ہی استاد محترم نے آپ کو حضرت عثمان دمانی رحمۃ اللہ کا در دکھایا۔ لیکن یہ کڑیاں ملتی نہیں، وجہ کیا بنی کہ اپنا دل تھا، اہل دل تھے، اہل محبت تھے، حالانکہ دنیا میں کوئی نہیں تھا، جٹ لال سواگ کے بیٹے تھے، لیکن پچھوں کوئی سید نہیں۔ خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ نے فرمایا میری کاندی سید کی لو بھی ہوتی تھا روئے زمین دیکھا چھوڑ۔ سید کا مقام بھی بتا دیا، ولی کا مقام بھی بتا دیا، لیکن دیکھ لو کہ پشت نہیں ہے، بیک اپ پہ نہیں ہے، ظاہری نہیں ہے، کوئی نظر آ رہا ہو کہ ظاہری ولی ہو، لیکن جب عطا ہوئی 2 چیزوں سے، آپ نے پوری زندگی اپنی تہجد، اپنا ذکر، وظائف، کسی چیز کو چھوڑا نہیں، لیکن یاد رکھو نال المرشد دی خدمت بھی چھوڑی نہیں۔ 1 سال تک حضرت عثمان دمانی آپ کے مرشد پاک، رہنمائی کا راستہ، ذکر بھی ساتھ، وظائف بھی ساتھ، آپ نے مرشد حضرت عثمان دمانی رحمۃ اللہ علیہ موسیقی شریف۔ آپ جس طرح علیل ہے نا، وہ تکلیف نہ رہے، تو کہتے ہیں یار شیخ کس طرح بنتے ہیں، مشائخ کس طرح بنتے ہیں، اولیاء کس طرح بنتے ہیں؟ یاد رکھو جانی بھی ہو، مالی بھی ہو، اہل دل بھی ہو، اہل محبت بھی ہو، نیت صاف بھی ہو، پھر دیکھو کہ رب کی طرف سے کمال حاصل کر۔ حضرت محترم، آپ انہوں کو گئے جس ٹائم آپ لوگ علیل ہیں نا کہ کوئی خلیفہ قریب زر تر رہا نہیں، آپ 1 سال تک حضرت عثمان دمانی رحمۃ اللہ علیہ کو خدمت رہے، اور روزانہ 70 کلومیٹر صبح کی نماز پڑھ کے در اسمیل خان شہر آنے ہیں، تازہ دوائی بڑھوا کے آپ موافق ہی حل سکتے، آپ وہ دوائی گھن کے 70 کلومیٹر شام کو عشاء دی نماز اپنے مرشد کریم دے نال ادا کرتے۔ حضرت محترم دوائی دینے ہیں، پھر یہ دیکھو کہ تھکے ہارے جو آئے چلو سو جاؤ یار نفل پڑھ لو، نہیں، مرشد کے ساتھ نماز بھی پڑھنی، حال حوال بھی اٹھانا، پھر مرشد کے ساتھ، پھر مرشد بھی علیل ہے اور ساتھ مرید بھی تھکا ہے، لیکن نہ مرشد تہجد چھوڑتا ہے نہ مرید تہجد چھوڑتا ہے۔ کون سی تکلیفیں اٹھائی؟ ہمارے پاس تو ہر چیز آسائشیں ہیں، چاہے امیر ہو غریب ہو، آج فیسلٹیز۔ حضرت محترم انہاں لوگاں مشقت کی دیا، محنت کی دیا، تو ماں کوئی مادر زاد ولی ہوتا ہے، کوئی مادر زاد ولی ہوندے جے کو اللہ عطا کر چھوڑے، لیکن یاد رکھو اللہ کے ولی ہونے، اللہ دا ولی کا، یہ بات سن لو، اللہ دا ولی بڑھتا کیوں؟ جب تک کہ وہ رسول کا ذکر نہ، جب تک وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام نہ بن جائے، جب تک عاشق رسول نہ بن جائے، جب تک اپنے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حتیٰ کہ سوتے میں اگر نبی کے برات درود نہ پڑھے تو وہ ولی بن ہی نہیں سکتے۔ فلی وہ پڑھتا ہے جیرا بندہ اللہ اور رسول کا ذکر یعنی ان کو جدا بھی نہیں کرتا، اور پھر کوئی آخر دے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تم اٹیچ کرتے ہو اور تم شرک کر دیتے ہو، اتنی وضع سن لو، میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اس کا حبیب ہے، محبوب ہے، وہ خدا ہے، یہ اس کا بندہ ہے، لیکن حبیب ہے، محبوب ہے۔ ہندو آئے بت پرست، اے محمد ہمارا یہ خدا ہے، چاہیے بتے ہوئے ہمارا یہ خدا ہے، ایک خدا ایسا ہے، دوسرا خدا ایسا ہے، ایسا خدا ایسا ہے، محمد بتاؤ تیرا خدا کیسا ہے؟ اب سوال تو بڑا عجیب تھا کہ ہم خدا کو جو ہر چیز سے پاک ہے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سے پریشان ہوئے کہ ان کو جواب کیا دوں۔ اللہ تعالیٰ کو پریشانی منظور نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو زمین پر بھیجا اور جا کے کہو اے محمد پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ تو بت اٹھا کے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارا خدا یہ ہے، ہمارا خدا یہ ہے۔ اے محمد ان سے جا کر کہہ دو جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے دیکھ لیا، جس نے تجھے دیکھ لیا اس نے مجھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت
مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ حضرت محترم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا مقام بہت اعلیٰ و طرفہ، افضل والا، افضل والا، وہ بے انتہا اس دا ذکر چاہے کائنات دی پوری زندگیاں لگ ہوئی ہیں، پوری دنیا لگ ہوئی ہیں، پورے فرشتے بھی لگ ہوئی ہیں، اگر محمد عربی کی میم بھی پوری ہو جائے تو پتہ ہے میم محمد سے جو میم ہے، اس میم کی تعریف کا پتہ ہے؟ تو جنت میں تمہاری شہد چل رہی ہے نا، اور تمہاری جنت میں جو تمہاری نہر چل رہی ہے، اور جنت میں تمہاری جو آبشار چل رہی ہے، جنت میں جو تمہاری دودھ کی نہریں چل رہی ہیں، وہ تمام نہریں، کوئی شہد کی، کوئی دودھ کی، کوئی شراب طہورہ کی، یہ تمام نہریں نام محمد سے شروع ہیں، میم سے، ہاں سے، میم سے، دال سے۔ اب دیکھو جنت شروع کہاں سے ہوئی؟ نام محمد سے۔ حضرت محترم لوگ آتے جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کا بھی کیٹیگری، آخری بات کر رہا ہوں کیونکہ ہر پہلو پہ بات کرنی تھی تو آخری بات آتے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کا موازنہ بتاؤں، پیغمبروں کا مقام 1,24,000 کا مویش پیغمبر بھی ہے، وہ بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک مسلمان ہے جو تمام 1,24,000 کا مویش پیغمبروں کو مانتا ہے۔ حضرت محترم اتھوں جب مثال کی موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ عرض کی کہ بازد ہوئے کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیارے نبی ہیں، اللہ کو بہت پیارے نبی ہیں، عرض کی کہ یا اللہ میں تیرا دیدار کرنا ہے۔ رب نے فرمایا کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ یا اللہ میں دیدار کرنا ہے۔ رب نے فرمایا کوہتور پر آ جا۔ کوہتور پر آئے، موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، پیارے نبی ہیں، اب اللہ کے نور کو دیکھنا ہے، اللہ کے نور کی جھلک کو دیکھنا ہے۔ رب نے فرمایا آ جا، لیکن موسیٰ تو آ جا، تو بازد ہے لیکن تجھے طاقت میں نے نہیں بخشی، مجھے اپنے دیدار کی طاقت میں نے تجھے نہیں بخشی، جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ اب غور کرنا، موسیٰ علیہ السلام بازد تھے کہ یا اللہ میں تیرے دیدار کرنا ہے۔ رب نے فرمایا کوہتور پر پہنچ۔ کوہتور پر پہنچتے ہیں، اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہتور کے اوپر کھڑے ہوتے ہوئے اپنے نور کی تجلی، ایک ذرا سی تجلی دکھائی تو خدا کی قسم پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام اودے ہو کے گر گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ وہ تو اللہ کے ادا سے وہ عطا کی ہوتی ہے، جس طرح آئی جس طرح گئی، لیکن اللہ کے نور کی جھلک، اس وحدہ لا شریک کے نور کی جھلک، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر، پیارے نبی ہو کر اللہ کا دیدار نہیں کر سکے۔ اب یہ پیغمبر ہیں، یہ نبی ہیں، کہتے ہیں معجزہ دکھاؤ۔ ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج پر بلایا گیا، جب معراج پر بلایا گیا، آسمان پار ہوتے گئے، جبرائیل امین علیہ السلام ساتھ ساتھ چلتے گئے، اور ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا۔ ایک مقام آیا سدرۃ المنتہا کا، ایک مقام ایسا تھا کہ جہاں پر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جڑا مقام ہے نا، یہ مقام تک میں اجازت ہے، اس تو اتے صرف آپ کو اجازت ہے اور کسی فرشتے کو۔ اس دنیا میں، اس کائنات میں اے محمد، اس مقام سے آگے سوائے آپ کے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ ہمیں اللہ کی طرف سے آرڈر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پر اپنے نالین پاک اتارنے چاہے، حضور نے اپنے نالین پاک اتارنے چاہے، حضور نے اپنے نالینوں کو ہاتھ ڈالا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا جبرائیل میرے محمد کو، میرے حبیب کو ان تمام سے کہہ دیجئے کہ نالین کو مت اتاریے، آپ نالین کے ساتھ چلیں۔ اللہ کا نور زمین پر نور بن کر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، اور ایک مقام فرشتوں کا ہے جہاں پر سدرۃ المنتہا پر جا کے جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے سردار کو روک دیا جاتا ہے، وہاں پر میرے محمد کے نالین پہنچے۔ حضرت محترم معاوضہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ خامیاں ہیں، اور یہ خامیاں کیسی ہیں؟
یہی خامیاں ہیں، نہ نماز ہے۔ اس دن اس عرس مبارک پہ کہہ رہے تھے نا پھر اسماعیل صاحب، آپ فرما رہے تھے شاہباز شریف والے، آپ فرما رہے تھے کہ میاں قرآن پڑھنے والے بھی بہت ہو گئے ہیں، حافظ بہت ہو گئے ہیں، مسجدیں بہت ہو گئی ہیں، لیکن نماز نہیں ہے، قرآن محبت سے نہیں ہے، مسجدیں ہیں تو آباد نہیں ہے۔ تو مقصد کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا لفظ کیا ہے؟ اصل میں یاد رکھنا، غلام وہ ہے جس نے لفظ کہا غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، جس نے موت کو حیات سمجھا دراصل وہی غلام ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، غلامی رسول میں دونوں ہاتھ اٹھا کے بآواز بلند، میٹھی لگے گی موت نبی کے غلام کو، آئے گا موت کا بھی فرشتہ سلام کو، جنت کا باغ قبر کی سوغات ہو گئی، کیا موت جب نبی سے ملاقات ہو گئی۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے، غلام یہ رسول میں۔ آپ کی بات سے پھر ایک واقعہ یاد، میں ختم کرنے جا رہا تھا لیکن پھر یاد آ گیا کہ موت بھی حیات کیا ہے۔ مومن کی موت اور ایک برے انسان کی موت، یعنی بد کرداری کرتا ہو، بے نمازی ہو، قرآن سے دور ہو، تو یاد رکھو اس کی موت اور ایک مومن کی موت میں بڑا فرق ہے۔ یہ اللہ کا حساب ہے، اللہ کا نظام ہے اور اللہ تعالیٰ کا میزان ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ گناہگار کو بھی اچھی موت دے دے اور ایک اچھے انسان کو، صوفی کو بھی اچھی موت دے دے، تو یہ ترازو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ میں صرف یہ بتا، حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گئے ہی جگہ دوتے ایک جنازے دوتے تو جس وقت جنازہ پڑھ کی دا، جنازہ پڑھن تو بعد قبر کو شہید کی دی پہ یہی قبر کو حالے دے رہے، بڑی غورتل بات ہے کیونکہ مومن کبھی موت سے ڈرتا نہیں ہے۔ کوئی نمازی ہو، پرہیزگار ہو، وہ مومن ہی ہوتا ہے۔ جو پرہیزگاری کرے، اپنے فرائض و واجبات پر پورا اترے، وہ مومن ہی ہوتا ہے۔ اور جو نماز سے دور رہے، قرآن سے دور رہے، زکوٰۃ سے دور رہے، فرائض و واجبات سے دور رہے، وہ خود کو مومن نہیں کہتا۔ مومن وہ ہے یار، مومن کہتے ہیں نا مومن بھائی ہے، مومن وہ جو نمازی، مومن وہ جو اپنے اللہ کے اس کے رسول کے حکم کو مانتا ہے، وہ مومن۔ حضرت برہ فرماتے ہیں کیسا تھا بیٹھے، حضور نے فرمایا چلو یہاں پر بیٹھ جاؤ، ہم قبروں کے اوپر بیٹھ گئے، یعنی قبروں کے ساتھ، قبرستان میں بیٹھ کے قبروں کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے ہاتھ میں چھڑی مبارک تھی، آپ قبر کے ساتھ بیٹھ کے ایسے ایک دفعہ ماری، آپ نے دوسری دفعہ ماری، تیسری دفعہ ماری، آپ نے فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ محمد عربی نے کیا فرمایا؟ اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اللہ سے 3 بار فرمایا، اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، ساتھ ہی خوشخبری دی۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں مومن کی موت کا حال سناؤں۔ سرکار کا فرمان ہے، سرکار نے فرمایا کہ سن گنو، جس ٹائم مومن مرتا ہے نا، پرہیزگار، ایک اچھا انسان، ایک انسان اللہ کو راضی کرنے والا انسان، تو اللہ تعالیٰ اس کی موت کو اتنا خوبصورت بناتا ہے کہ جب اسرائیل علیہ السلام اس کے سراندے جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ جب اس کا موت، جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اسرائیل علیہ السلام میرے سر پر بیٹھے ہیں، سے سرکار کا فرمان ہے، سرکار نے جیسا ہی وہ سر پر بیٹھا ہوتا ہے، اور ساتھ ہی جو اس نے فوت ہونا ہوتا ہے، جس نے وصال کرنا ہوتا ہے، جس کی روح نے نکلنا ہوتا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے دکھاتا ہے، اسرائیل علیہ السلام کو بھی دیکھتا ہے، اور ساتھ ہی وہ جہاں اس کی نظر جاتی ہے وہ وہاں ایک جماعت فرشتوں کی دیکھتا ہے۔ جو فوت ہونے والا ہے وہ فرشتوں کی، اسرائیل علیہ السلام تو سر پر بیٹھے ہیں لیکن وہ ساتھ ہی، یعنی مومن کی یہ ایک بہترین موت ہے، سرکار نے فرمایا وہ فرشتوں کی جماعت کو دیکھتا ہے، وہ سامنے دور جہاں پر اس کی نظر پڑ رہی ہوتی ہے وہاں پر فرشتوں کی جماعت کھڑی ہوتی ہے۔ یہ شوق پیدا ہونا چاہیے نا، موت کے لیے بھی شوق پیدا ہونا چاہیے، تو حضور نے اس لیے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعت کھڑی ہوتی ہے، یہاں پر تم گاڑی جس کی پولیس، جس کی بتی لگی ہو، پروٹوکول ہو، کوئی منسٹر ہو، چیف منسٹر ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، تو اس کے پروٹوکول کو دیکھ کے تم رش کرتے ہو۔ مومن غور کر، موت مومن کی جس پر پروٹوکول میں تیرے آگے پیچھے فرشتے ہوں۔ اب دو نوٹ کر، وہ فرشتے جی اسرائیل علیہ السلام اس کی روح کو نکالتے ہیں، ہاتھ سے ایسے نکال لیتے ہیں، ایسے نکالتے ہیں، تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، جیسے ہی چلتے ہیں وہ فرشتے آگے ہو جاتے ہیں، وہ روح کو ان کے حوالے کر دیتے ہیں اس فرشتوں کی جماعت کے۔ اب وہ فرشتوں کی جماعت کے اندر وہ روح جو نیک روح ہے، جو مومن کی روح ہے، فرشتوں کی جماعت میں پروٹوکول کے ساتھ جا رہی ہے۔
ایک سو آسمان آتا ہے، آسمان کے دروازے کھلتے ہیں. اب وہ ٹیم جو اس کو لے کر جا رہی ہے، وہ پروٹوکول ٹیم جہاں پر یہاں پر ضلع میں پولیس رکی آتی ہے، یہاں پر ایک ضلع کی پولیس رکی، پھر ڈی پی او کو لے کے آگے گئی، پھر وہاں پہ رکی، پھر آگے چلی. سن لو، یہ دنیا کی پولیس ہے، یہ دنیا کی پروٹوکول ہے. مومن کی جب موت آتی ہے تو فرشتے پروٹوکول لے کے جاتے ہیں. ایک آسمان کا دروازہ بند ہوتا ہے تو وہ پولیس، وہ فرشتے وہاں پر رک جاتے ہیں اور پھر اگلے فرشتے اس کو استقبال کے ساتھ لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے یار کی روح ہے، یہ میرے دوست کی روح ہے، یہ اس کی روح ہے جس پر میں رب راضی ہوں، میرا محمد راضی. 7ویں آسمان تک پہنچتی ہے. پھر ایک مقام ہے علیین کا جہاں پر اندراج ہوتا ہے. نہ تیرا بھی ہونا ہے، ہر انسان اچھی روح کا بھی اور بری روح کا بھی. پھر اچھی روح ہوتی ہے اس کا علیین پر اندراج ہوا. اندراج ہونے کے بعد جیسے ہی وہ روح کو تو لوٹا دیا جاتا ہے. جہاں پر تم کھڑے ہوتے ہو میت پڑی ہوتی ہے، وہاں پر تمہاری روح تمہارے بھائی کی، تمہارے دوست کی، احباب کی ساتھ کھڑی ہوتی ہے. لیکن فرق اتنا ہے، پہلے وہ تجھ سے ڈائریکٹ بات کرتا تھا، اب وہ بات نہیں کرتا. اب دیکھو کتنا بڑا مقام. حضرت محترم، اچھی بات ہے نا کہ ہر انسان اس طرح کم از کم اپنا اتنا کردار بعمل بنا جائے کہ جہاں پر جب روح یہاں سے نکلے اور علیین پر جائے وہاں پر اندراج جو ہو وہ مثبت طریقے سے ہو، نفی طریقے سے. اللہ تعالیٰ اصل سارے دعا میں ناصر ہوگی. یاد رکھنا وہی بات ہے، حضور کی ذات سے شروع ہوتی ہے کہانی اور حضور کی ذات پر ہی ختم ہوتی ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو کرم تیرے ہیں. اور خواجہ غلام سواگ رحمۃ اللہ اپنا کلام آپ ہمیشہ فرمینے ہیں اور آپ دے ای کلام دے ہوتے ہزاراں لوگ مسلمان ہوئے. کلمہ نبی دا عمرہ دا گانا، پردہ پڑھیں دا حسن نمانا، فانی جہاں ہے کہہ نہیں اڑانا، سمجھ سیانا سمجھ سیانا. واخر دعوانا ان الحمدللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں قبلہ صاحبزادہ حضور پیر افتخار الحسن صاحب دامت برکاتہم قدسیہ خوبصورت خطاب سے نواز